رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. صدق الله العلي العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. برادران اسلام، آج حجرہ شاہ مقیم میں دارالعلوم فیض محمدی کا سالانہ دستار فضیلت اور بانی دارالعلوم شیخ طریقت حضرت العلام استاذ العلماء مولانا خواجہ محمد صدیق صاحب چشتی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ، آپ کے عرص مبارک کا اہتمام ان کے فرزند گرامی شیخ طریقت حضرت العلام مولانا صاحبزادہ محمد وجیہ اللہ صاحب چشتی مد اللہ ذلہ. آپ نے فرمایا اور حضرت فاضل نوجوان علامہ مولانا محمد سفیان نوری حفظہ اللہ اپنے استاد گرامی استاد العلماء محقق اہل سنت حضرت العلام مولانا مفتی محمد اکرام اللہ زاہد صاحب دامت معالیکم، ان کے توسط سے مجھے حکم ہوا کہ میں آج کے پروگرام میں حجرہ شاہ مقیم حاضری دوں. الحمدللہ کہ حسب وعدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور یہاں جید علماء کرام، مبلغین اہل سنت و جماعت اور فاضل جو حضرت بانی جامعہ کے تلامذہ اور ان کے فیض یافتہ ہیں، دیگر خطبہ حضرات جو مدعو ہیں، حضرت العلام مولانا شیر محمد صاحب مدظلہ، حضرت علامہ مولانا عبدالجبار صاحب اور خطبہ کرام جنہوں نے بھی مجھ سے پہلے دعوت دین اور تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا. محترم حضرت العلام مولانا فدا حسین صاحب القادری
مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان ساہیوال ڈویژن کے امیر تشریف فرمائیں عزیز القدر محمد ذیشان قادری ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت ضلع اکاڑہ، آپ بھی تشریف فرمائیں، اور عزیز القدر جناب جہانگیر نوشاہی صاحب حافظہ اللہ۔ گرامی قدر سامعین، علماء کرام نے، فضلاء اعظام نے بہت مدلل اور اچھے سے اچھے اسلوب میں آپ کے سامنے خطاب فرمائے ہیں۔ عزیز القدر سید احسن رضا بہت خوبصورت نعت شریف اور خوبصورت طریقے سے حسن صوت کے ساتھ پیش کی ہے، اللہ انہیں برکت دے۔ یہ علماء کرام جو علم دین کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کا مرکز ہے فقیہ اعظم استاد الاساتذہ بحر العلوم قبلہ مولانا محمد نور اللہ صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ، اور شیوخ الحدیث کے استاذ حضرت العلامہ مولانا غلام رسول صاحب رضوی شارح بخاری شریف، ان کے فیض یافتہ بانی جامعہ جو ممتاز مدرس، معلم اور طبیب، اور اس دارالعلوم کے بانی ہیں، ان کا عرش پاک ہے، اور ایسے لوگ جو تلاوت قرآن پاک، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفوس اور اقامت دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہی اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں، اور یہی ورثہ ہے رسول پاک کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے مال کے مالک ہیں، پر تقسیم فرمانے والے، اللہ دینے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تقسیم فرمانے والے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے کبھی دنیا کا مال اتنے وقت تک اپنے ملک نہیں رکھا کہ جس کو زکوٰۃ لازم آئے۔ زکوٰۃ ہولان ہول، اس کے لیے شرط ہے سال گزرے مال پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ رسول پاک 24 گھنٹے بھی مال اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، اللہ، اور شام ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے، عشاء سے پہلے اس کو صدقہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک کا ورثہ علم دین ہے، قرآن ہے، اور تلاوت قرآن اور تعلیم قرآن، یہ ورثہ ہے رسول پاک کا۔ تزکیہ نفوس بھی ورثہ ہے۔ تزکیہ نفوس کا مطلب ہے لوگوں کو ستھرا کرنا، نفس اور شیطان کے شر سے انہیں بچا کر اللہ کی معرفت کی طرف لے جانا اور راہ دکھانا، راہبری کرنا، یہ رسول پاک کا ورثہ ہے، اور جن لوگوں نے بھی یہ سنبھالا وہ رسول پاک کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، آپ جس شہر میں رہتے ہیں یہ حجرہ شاہ مقیم کہلاتا ہے۔ حجرہ غرفے کو کہتے ہیں، کمرہ، بیٹھک، اور
یہ بزرگوں کی جگہ ہے. یہاں اتنے بڑے اللہ کے ولی اجرا شاہ مقیم آتے رہے اور یہاں سے فیض پاتے رہے. اللہ اکبر. میں نے کتابوں میں پڑھا کہ حضرت بری شاہ لطیف جو امام موسیٰ کاظم پاک کی اولاد ہے، ان کو بھی اجرا شاہ مقیم سے نسبت حاصل ہے، فیض یافتہ ہے. اور حضرت پیر شاہ غازی جو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف والوں کے پیر ہیں، وہ بھی حضرت کے فیض یافتہ ہے. یعنی حضرت میاں بھاول شیخ قلندر جو حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد کی اولاد پاک میں سے ہیں، ان کے فیض یافتہ ہیں. تو ایسی جگہ پر حضرت مولانا نے جن کا آج عرس کر رہے ہیں، انہوں نے علم دین کا چشمہ جاری کر دیا. اللہ. اور اتنے کامل ولیوں کی جہاں مرکز مبارک ہو، وہاں ان کا بیٹھنا اور علم دین کا فیض جاری کرنا، روحانی اور علمی فیض جاری کرنا، یہ اللہ کے ان ولیوں کی برکت ہے جو حضرت مولانا کے شامل حال ہے. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے، مدینہ شریف کا بازار، اور اعلان فرما رہے تھے، بازار والوں، اہل سوق، تم خرید و فروخت میں مشغول ہو، مختلف چیزوں کی خرید و فروخت کر رہے ہو، اور مسجد میں رسول اللہ کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے، تم کتنے غفلت میں پڑے ہو، جاؤ رسول پاک کا ورثہ حاصل کرو. تو جو بھی بازار میں لوگ تھے دکانیں بند کر کے مسجد سے چلے گئے، اور دیکھا ادھر ادھر گھومے، واپس آ گئے. حضرت ابو ہریرہ ابھی تلقین کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا آپ تو گئے مسجد میں، ہم نے نہیں دیکھا ورثہ حضور کا تقسیم ہو رہا. تو آپ نے فرمایا بازار والوں، تم نے کیا دیکھا مسجد میں؟ کہا جی کچھ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں، کچھ حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں. جی. تو آپ نے فرمایا تم نے کون سا ورثہ دیکھنا تھا رسول اللہ کا جو مسجد میں گئے ہو؟ کہ وہاں کوئی غلہ ہوتا، سونا ہوتا، چاندی ہوتی، پیسہ ہوتا، گھوڑے ہوتے، خچر ہوتے. تو بازاریوں، یہ تو حضور کا ورثہ ہے ہی نہیں. حضور کا ورثہ تو تعلیم کتاب و سنت ہی ہے، اور یہی ورثہ ہے جو مسجد میں تقسیم ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ورثہ ہے. یہ تو دنیا میں مال ہے، تو دنیا کا مال نبیوں کا ورثہ تھوڑا ہوتا ہے. یہی ورثہ ہے رسول پاک کا. اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. کئی لوگ پوچھتے ہیں آج کل اللہ والے نہیں ملتے میں. جی اللہ والا بتائے، ہمیں بڑا شوق ہے اللہ والا دیکھنے کا. خاموش ہو جاتے ہیں کہ اللہ والا دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اہل القرآن جو ہے حاملین قرآن، حاملین سنت، جو اللہ کے قرآن کو جانتے ہیں اور احادیث رسول اللہ کو جانتے بھی ہیں، پھر روایت کرتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا ہم اہل اللہ و خاصتہ، ان کو تم صرف علم ظاہری والا جانتے ہو، جو قرآن کا ماہر ہو وہی اہل اللہ میں سے۔ اللہ والے وہی لوگ، کیوں کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کہتے ہیں اس کو۔ تو کلام اللہ جس کے سینے میں ہوگی وہی اللہ والا ہوگا۔ آپ کس اللہ والے کو تلاش کر رہے ہیں؟ اور آگے جو حدیث کے لفظ ہے نا وہ خاصۃ، یعنی کہتے ہیں اللہ والے ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں، کیونکہ خاص نہ ہوتے تو اپنی خاص نعمت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیسے فرماتا؟ خاص سمجھے تو خاص نعمت عطا فرمائی۔ لہذا یہ الگ بات ہے، علم ضروری ہے اللہ والوں کے لیے، علم دین ضروری ہے، لیکن اس کے دو طریقے علم دین کے، ایک ہمارے شرح قائد کے مقدمے میں استاد بڑھاتے تھے نا، ایک ہے مشائین اور ایک ہے اشراقیین۔ تو علم دین ضروری ہے، چاہے وہ مشائین کے طریقے پر ہو یا اشراقیین کے طریقے پر ہو، ضروری ہے۔ لیکن اصحاب ظواہر اس پر زور دیتے ہیں کہ وہ سند رکھتے ہوں، علم رکھتے ہوں، پڑھتے ہوں، جیسے سارے علم پڑھتے ہیں، صرف نحو پڑھتے ہیں، عربی کی گرامر پڑھتے ہیں، فارسی کی گرامر پڑھتے ہیں، مختلف زبانیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ عز اسمہ کا فرمان ہے کہ ایک طریقہ ہے قلم سے لکھنا، کتاب سے پڑھنا، یہ طریقہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جس میں اللہ راضی ہو جائے علمناہ من لدنا علما، ان پر رائے طریقے کے الگ جا کے ایسا انتشاف و انشراح اس کے سینے میں پیدا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو علم سے منور فرما دے۔ جیسے قرآن پاک کی اس آیت تقریباً 16ویں پارے کے اندر اس کا بیان موجود ہے کہ علم الاسرار ہے، جو جان ہے تمام علوم کی، اور جن بندوں پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ان کو یہ علم عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جس طریقے پر بھی، یعنی کتابوں سے پڑھ کر ہو، مدرسوں میں جا کر ہو، استادوں کے سامنے بیٹھ کر ہو، دانو ترمز طے کرے، یا اللہ تعالیٰ انشاء عطا فرما دے، لیکن علم ضرور ہوگا، جو جانتا ہوگا اسی پر اللہ کی معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بچا کر اسی لیے طلباء کرام جو بھی پڑھتے ہو، میں اردو بولتا ہوں، آپ بول رہا ہوں ڈرتے ہوئے اس لیے کہ میں بفالیا تحصیل ضلع منڈی بہودین سے آیا ہوں۔ دریائے چناب کا بھی پانی ہماری زمینوں کو نہیں لگتا، ہماری زمینوں دریائے جیلم کا لگتا ہے، چناب کا ادھر لگتا ہے آگے گجرانوالا کی طرف جی۔ غریب پنجابی اور ہے، تھوڑا فرق ہے، اس لیے ڈرتے ڈرتے اردو بولا ہوں، لیکن طالب علموں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حفظ قرآن کرتے ہوں یا علامہ سفیان صاحب اور قبلہ پڑھاتے ہیں تو ان سے وہ علم دین چاہے پڑھتے ہوں، لیکن بزرگوں نے لکھا کہ جو شمع از بے علم باید گداخ، کہ بے علم ندوا خدا را شناخ، کہ جیسے ایک شمع موم بتی جلائے تو پگھل جاتی ہے، طالب علم کو چاہیے کہ علم کے پیچھے اپنے آپ کو پگھلا دے
مشاہدہ نہیں کر پاتی، معرفت سے سینہ منور اسی کا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ علوم سے پہلے نواز دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ نعرے جتنے مرضی لگائیں لیکن ایسے ٹوٹے ہوئے نعرے نہ لگائیں گے، ایک آدمی ادھر سے بولتا ہے ایک ادھر سے بولتا ہے۔ تو میں نوٹ کر رہا ہوں نا آپ کو، میں اجرا شاہ مقیم میں آیا ہوں کہ آپ کس طرح سنتے ہیں، اس لیے نعرہ جو ملا زور سے ورنہ نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ میں نوٹ کر چکا ہوں، میں پہلے بھی سن رہا ہوں آپ کے نعرے، لیکن ایسے نہیں۔ فی الحال تو لبیک کرو علم پر، علم رسول پر ہی کر رہا ہوں نا، یہ بھی واہ واہ ٹھیک ہے؟ فی الحال تو لبیک کرو علم پر۔ میں طلباء سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگلی لبیک تو بڑی ہے نا، جان دینی پوسی ایسے بھی جان کھمائے بغیر علم بھی نہیں ہونا، ایسی ترکین کرنا پہلے ہے موضوع دے مطابق جیڑی گل ہو رہی ہے وہ سمجھو۔ اور علم بھی بے علم نہ تو خدا راشنا۔ حضرت سلطان صاحب فرمانے باجو علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ واہ باجو علم تو فقیری بھی کوئی نہیں، پتہ نہ کیا کیا بولتا رہا، کیا کرتا رہا، پھر نیلا علم بھی نہیں۔ بزرگ فرمانے علم را بر تنزنی مارے سبق، اگر علم نو نیرا جس سے رکھیا نا ظاہر پہ او سب پہ دوجے لفظ فرمایا آگے علم را بس جان زنی نورت سبق، جیسے علم نا باطن اپنا روشن کر لیا تے باطن نو سجا لیا اور واسطے علم خدا دا نور بن گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی دوا سے بن گیا نا، وہ دی کی پہچان ہے۔ وہ چوکھے عربیاں بولے، فارسی بولے، علامہ الحاج الحافظ القاری شیخ الحدیث شیخ التفسیر اور شیخ النحو شیخ الصرف شیخ المعانی فرمانا لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطى للعاصی۔ یہ سچا علم ہے، اے رب دا نور ہے، اے رب دا نور کبھی گناہگارہ کو نہیں آیا، جنہیں کو ہوئے خدا دا مطیع کے خدا دے رسول دا متبع بنا۔ یا رسول اللہ، یہ علم کلو کار واسطے دینے رکھی ہے، میں گل کرتا ہوں انہاں کہ میری گل نہ کر، علم جو آ گئی وہ کر کے دکھا۔ گل تے بانٹا نہیں آتی، مراسیاں نہیں آتی، وہ بھی یاد کروں میں گلا تے انج کردے نا مجھے یہ کر سکتا ہی کوئی نہیں، گل نہ کر۔ کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام آپ عالم نے، عالم واہ عالم نہیں، علامہ بھی نہیں، اس سے بھی اٹھتے واہ واہ سبحان اللہ۔ عالم، اور اتنے بڑے عالم کوئی آدھا کہ میں صرفی عالم نامی ہوں، کوئی آدھا معنی بیان بدی جاننا، میں مناظرہ جاننا، ادب عربی ادب فارسی جاننا، کہ حضور و عالم نے جنہ فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم، میں میرے مخلوق دے
آخر تک جائے بزرگ بیٹھی ہو ترہ آباد دیکھ لو نا بھائی اے محسوس کرام کوئی ہے ساڑھے نال بھی نظم ضبط رکھ دے ورنہ بھی فاصلہ بھی چھاڑ کے بیٹھی ہو پھر کمیں تو آنے تک گل جاسی کمیں ادھا اثر ہو سی اعلمکم باللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی اپنی جائی بیٹھے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سنیوں کا بادشاہ عرفان شاہ بادشاہ سنیوں کا بادشاہ دونوں ہاتھ بلند کر کے سنیوں کا بادشاہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ علمکم باللہ کتے فرمایا حضور نے صحیح بخاری شریف میں نہیں اندازہ بہجر شاہ مقیم میں چوئے کوئی حدیثہ تول نہ ہو سی لیکن پیچھے تول دے راجوال سے بھنیاں خاص سے اتھے کر کے تول دے سمن پر بھی تول دے اجرے دا نہیں واقعی نہیں پتا میں اندازہ نہیں کر پہلی باری میرے خیال میں تقریر کرنے لگائے تھے انا اعلمکم باللہ و اتقاکم اللہ اکبر بولے نا وہ اتھو ہی بولے یہ نہیں بات ہے بہت تصدیق میں نہیں نا تصدیق کی ہوں میں اتھو ہی بولے کیا انا اعلمکم میں بڑا جاننے آیا تو آنے بچو کی دوں اللہ نو الہی علم سب تو زیادہ حضور فرماتے میرے کوڑے تیری دلیل یہ بھی اتقاکم میں جاننا زیادہ تائی اب کو ڈرنا بھی زیادہ ایک دو گلا ملا کے دیکھ سو تو ان سمجھ آ جا سیور لقبہ نال علم والے دی پہچان نہیں ہوتی رب نے ڈر لوگوں میں جاننا زیادہ اس سے تو ڈرنا بھی زیادہ اتقاکم تو آنے بچوں کوئی میرے تو بات کہ رب کو نہیں ڈرتا کیوں کہ جتنا کوئی جان دے رب نوت نہیں ڈرتا اللہ اکبر اور ایک آدمی کو سندہ نہ ڈھیر تک دیو خوف خدا نو تک دیو دے اندر تیرا مطلب ہے جائے لے دینا کیا بات کیا مقامات حریری بھی یاد ہے تو سکے مقامات حریری یاد ہے پورے سیریان البقر الشوائی بشیب والدہر بالناس قلب اندان یوما لشخص وفی غدل یتغلب پورے مقامات جاندہ جی مقام رٹے ہوئے میں کہ رٹے ہوئے مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا خدا تو ڈرتا نہیں تو علم کا دعویٰ کرتا ہے بھی مثال دین یہ جنہیں کھوپے سے کتابوں کا ورنہ یہ محمدی علم رکھے گا تو جتنا جانے گا رب نور تو نہیں ڈرے گا اللہ اللہ اکبر یہ علم جتنے پڑھایا جاندہ ہوگی انہوں نے دارالعلوم نہیں عقیدہ انہوں ہی صوفیاں دا آستانہ بھی آقا جتنا پڑھا اتنا ہی رب دا در بھی سبحان واہ 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 دب کے محبت نارا سبحان سبحان اللہ خوش ہو کے تقریر سننی دبی کے نہیں سننی میں دب کے بولنا نا تو روک پانے واسطے نہیں بولنا تو آڑے تک گل نوں ایسے انداز جو کرنا چاہنا جنہوں سن لو تو نیندر نہ آ جائے دار اوڑا پڑھنا جنہیں رات جگانا ہے کہ جاگو جاگو جاگ دے رہا اوڑی بول سانی نیندر پڑھنے ہوں جگہ نیندر پڑھنے ہوں بول اللہ اللہ کیوں دائیتے تو شکافت ہوئے وہ تو چور پہ گیا دل لٹ کے رہ گیا ساڑھے کل کی جنہیں لٹینے دور اوڑا پہ ہے آنہ دن فرماتے ہیں سورہ جنگل رات
اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں یاد کے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے واہ 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 تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تم نے نیند نکالی ہے ہائے ہائے تو ساڑھے کو کیڑا گڈڑ بنتا ہے لیکن تیرے پتہ ہی کوئی نہیں ہر گڈڑی دی کو قیمت ہے تیرے کو لو گڈڑی ہے جدھر قیمت لا ہی کوئی نہیں سکتا ہاں وہ کیڑی گڈڑی ہے سنیا تیرے کو ایمان ہے جدھے پہ چور بھی تاکے کدی گستاخ رسول لکڑا چاہتا ہے کدی گستاخ صحابہ لکڑا چاہتا ہے کدی گستاخ اہل بیت لکڑا چاہتا ہے چوکیدار کو آیا پرنٹ میں اعلان کر اور سنیا جاگ دے ہم سمجھ آئی یہ سب قیمتی چیز سونے تو بھی قیمتی چاندی تو قیمتی سونے تو قیمتی ڈائمنڈ تو قیمتی ہیریاں تو قیمتی دنیا بنافی ہاتھ ایک مومن نو جڑی سچی تصدیق حاصل ہے خدا دے رسول دی کائنات کی کوئی شے بھی ہونے جتنی قیمتی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ تے دو ڈنگر واسطے جاگتے رہنا آدھو یہ ٹھیکری پارا لایا ہے سارے پاسے آدھے ٹھیکری پارا ہاں تے دو ڈنگر واسطے ٹھیکری پارا تے ایمان واسطے لمبیاں تار کے سو جانا اللہ میرے پیسے ہو رہے جیل بچ کل میں ایک بزرگ قوالی پہ اندر میں اسے کیا چلو پیسے انہوں نے کہا فاصلے در رہی دن کیوں میں کہ بس جانے بازار میں ہاتھ تے مار دے بندہ مڑ جڑے مار میں کیا ارے یار میں نا بار بار چیک کرنا پیسے پوجے چنے پر پٹرول پمپ تے پٹرول پوانے بعد بھی جانا ہے گڈی تے کرایہ بھی بھرنا ہے تو نہ ہوئے وہ کٹ کے لے جائے معلوم ہوا ہے قیمتی ہو گئے نا بندہ ہاتھ مار دے صدیقیہ جانشین طبیب القلوب قبلہ حجت الاسلام زندہ باد حجت الاسلام سنیوں کا بادشاہ سنیوں کا بادشاہ سنیوں کا بادشاہ سنیوں کا بادشاہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی ان دیکھیا جی انہوں نے آگے بس جگہ تے سنیا نو پر سپیکر گیا کہ اللہ سپیکر گیا تو ساڑھا اپنا سپیکر تے جی چلتا ہے پیا دھیان میرے کلو آپ پہ چلان گئے ہو تو اسی ایدے میرے حل دھیان کرو ایسا بریک نہ مار سکتے سپیکر واسطے کیونکہ میری 63-64 سال عمر ہو گئی میں انہا وقتا دا جدو اجے سپیکر ایڈے لگ گئی کوئی نہ میں اجل سے دیکھیں بلکہ اس زمانے جیڑا پرانے اشتہار شبدان نا انہاں دے لکھیا ہونا بس سپیکر کا انتظام ہوگا پہلے ایک مفتی صاحب قبلہ اشتہار چلے انہاں دے لکھیا ہونا آلت جھیر کا انتظام ہوگا سپیکر دا بھی عربی ترجمہ آلت جھیر تو میں نے پتا ہے انہاں وقتا دا کہ کسے وڈے جلسے ویچ ہونے ورنہ ہونے نہیں سپیکر یہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہونے ٹھیک ہے لہذا میں ان تقریر کر رہا تھوڑے سامنے پہ انتظار نہیں کر دے
ٹھیک ہے الحمدللہ ہوں سپیکر جٹ کٹ جاندے ورنہ جن زمانے میں کالی داڑھی نہ تقریر کرے گا انج ٹوپا سڑ جاندیاں خدا کی قسم کئی جگہ سڑیاں کیا گھر سڑ جاندیاں اور محمد حسین صاحب اپنے سندے والے آتا جاپانی میں ناظر ہے دی سڑیاں تے پتہ لگ سی میں آخر کو 2 گھنٹے بول لین دے 2 گھنٹے ٹھا ہوئی کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ اکبر دوستوں میں عرض کرنا یہ بڑا خاص پروگرام ہے اور بڑی روحانی فضا ہے بخدا میں کوشش کر کے کوئی صرف بناوٹ نہ تقریر نہیں کر رہے طبیعت خوش ہے ماشاءاللہ بہت سونا حالانکہ کرونا اور وبا اس نے اینڈ ماحول میں جکڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دا نور اللہ دے خاص بندے علماء ربانی ہی اور اولیاء کاملین جتنے موجود ہوں گے اللہ اکبر اس کے اندر تزکیہ ہوگا علماء کو مطلب تزکیہ مطلب ستھرا کر جی یزکیہم حبیب آئے نے اللہ کی مخلوق کو ستھرا کر سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام منصب ہے یتلو علیہم آیات ہی قرآن پاک تلاوت کرتے نے حبیب یعلمہم الکتاب والحکمہ انہوں نے کتاب تے حکمت اور سمجھ یعنی رب نے حبیب نو اتاری الحکمت امانہ کر رہے ہیں کتاب و حکمت دی تعلیم نے دن وَيُزَكِّيهِمْ تجھیرہ محبوب دے نگاہ میں چاہ جائے رسول پاک انہوں ستھرا کر دیتے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جب کیا کو سبحان ان ستھرا سبحان ہونا چاہے ستھرے کر دیتے طلب لے کے آوے نا انہوں ستھرے کر دیتے ٹھیک ہے طلب لے کے آوے انہوں ستھرے کر دیتے ایک کام میں نبی پاک دا اجے تک کھڑیاں ہی نہیں پتا اللہ کرتا ہے کہ حضور کر دیں میں کہ کرتا اللہ تکوینی طور پہ لیکن سبب اور وسیلہ جناب محمد مصطفیٰ بڑا ڈاڈے کھڑیاں آئے سارے بڑوں میں کرم انہوں نے اس سے گلے شہید کر چھڑے آئی یاد ہے کچھ نے بھول گئے میں نہ بھول رہا یاد ہے جدو تہاڈا بھی بیان سی اجتماع ہویا سی سید ریاض صاحب اس وقت جی تہاڈے براہ سنا سی اس وقت قریبی یوٹیوب تو چھاڑ دیا دوستو میں عرض کر رہا ایٹا غصہ یار بندے تھا معاشرے کیوں اگر یاد ہے حضور پاک کرتے ہے تو حضور پاک کرتے نا حضوری پاک کرتے تو حضوری وسیلہ نہ حضوری ذریعہ ہاں تران دے بھی مار چھڑو لیکن گل صحیح ہے پڑھنی جتنا پڑھ سکتے پڑھ لو لیکن گل ہی کرنی کیوں اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سبحان اللہ یہدی بہ اللہ یہدی بہ اللہ یہدی یہدی اللہ یہدی بہ اللہ سمجھئے یہدی دا فائد کون ہے اللہ لیکن بے ہی کی یہ بیٹھ علماء کرام بیٹھے پوچھو نا بلکہ ہدایت دینا اللہ ہے بے ہی کی فرمایا بے وسیلے دی ہدایت پیدا بھی نہیں کرنا ہدایت پیدا بھی نہیں آیا پر وسیلہ محمد رسول اللہ تب کیا کو
بہی یہدی بہی اللہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. سامنے بھی بیٹھے ہیں حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء دے کول بھی سبق پہ سنانا انہوں نے روح آکھے صحیح با آیا لیٹے پر چلو کچھ نہ کچھ کہہ گیا بڑھے. سبحان اللہ. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اور تو ایک سلامتی بننا ہے یہ طلب سچی لے کے میرے حبیب نے قدمہ دے آنا میرا حبیب سلامتی دے سارے رستے تیرے واسطے کھول کھول. سبیل السلام نہیں سبل السلام. جتنے رستے سلامتی والے میں دین دی سلامتی دنیا دی سلامتی ایمان دی سلامتی جان دی سلامتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر سلامتی دا رستہ حبیب دی اتباع نال کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے سلامتیاں دلاواں روشن ہو جاندیاں اللہ کردا ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم دی مہربانی نال دے وسیلے نال. بہی سمجھا گئی نا. میں آیت پڑھنا یہی ساڈا اہل سنت دا پرانا طریقہ ہے. آج کل جڑے قرآن دے عالم سدانے انہوں قرآن دی آیت نہیں پڑھ سکتے انجھے آدن ورس نمبر 35 چیپٹر نمبر 30 میں کہا 30 دے پتلا میں ادھر دی گل کرنا پیا جدو اجے چیپٹر نمبر ہی کوئی نہ کوئی آیتاں دے نمبر آنے تو بدعت کٹی ہوئی. حضور دا کام نمبر دسنا نہیں حضور دا کام ہے یا تلو تلاوت کر کے نمبر دندہ پھرنا ہے نمبر ایسا نو دور دے وقت کتھو لے آندے دی نمبر یاد کرنے آسان میں نا. آیت پڑھ میں کہتے تھے منہ ہی نہیں ہے یہ آیت پڑھنے آ رہا دیکھو دے منہ پڑھ وہ کہہ جی ورس نمبر 35 آتا ہے وہ دا منہ کی ہو جائے ایتا پڑھنی ہوتے منہ مولانا محمد عمر دا ہونا چاہیے. ایتا لکھی اور فتوے دا گلوان بنانا ہوئے تو چہرہ فقیہ اعظم جاؤ. یہ لکھو شاید نہ دیکھو میں اپنی اکھا نہ دیکھے چہرہ مبارک ہوں ساری سچ تاج دیکھی سبحان متقی بندے دا چہرہ جی میں ہوتا ہے نور والا نام بھی نور تو چہرہ بھی پر کہ کم بھی نور. الحمدللہ علم دین کی خدمت جی سمجھ آ رہی نا. ایک طریقہ ساڑھے علماء حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالغفور دانوی یہ قرآن پڑھ دیں. حضرت شیر اسلام مولانا محمد نیت اللہ صاحب سانگلہ ہل رحمت اللہ علیہ اسی طرح قرآن پڑھے. کیا بات ہے. جب کیا کو سبحان اللہ قرآن پڑھے یتلو علیہم آیات ہی تو ستھرے بھی کیوں کہ تلاوت و تعلیم تو بعد تیجا کا میں ستھرا ہونا تو ساری عمر تلاوت کی تھی ستھرا نہ ہویا تعلیم نہ روا پائی رکھیا لیکن ستھرا نہ ہویا. فرمایا حبیب تیرے کام نہیں کرتا. تعلیم مقصودی ہی نہیں تلاوت بھی مقصودی نہیں مقصودی ہے تزکیہ. تلاوت بھی اس تو کر کہ دل پاک ہو جائے تعلیم بھی اس تو کر کہ دل پاک ہو جائے. تے ساری عمر تلاوت تعلیم ہوئی دل پاک نہیں ہویا تے کمال روحی تک نہیں پہنچیا. اسے واسطے رب آ جائے جڑے میرے حبیب کو آئے نے رب نے انہوں تلاوت نال پاک کیتا ہے
تعلیم حبیب دی راہ پاک کیتا ہے پھر حبیب دی نگاہاں نال انہاں نوں پاک واہ 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ علم رسول تو یہ لبیک آنکھوں میں آنکھوں میں انجے پڑھ سنج میں آدھو سبحان اللہ ٹھیک ہے کوشش کر بچے قرآن حفظ کرن من منزلہ ہی نہ پکن انہوں دی لبیک کیڑی ہوئی ٹھیک ہے مسئلے تکلون دا آلہ رکوع 16 غلطیاں نکل ٹھیک ہے غلطیاں کی لگ رہے ہیں متشابہ آپ ٹھیک ہے آیتم ملتی جلدی ہوتی ہے نا جی غلطی کی ہو سکتی ہے صرف یہ ہے وہ متشابہ لگتے ہیں ادھر دوسری آیت نہ لگے ٹھیک ہے لگے بھی تو شرمانا نہیں سبحان اللہ کیوں سمندر ہویا نا سمندر میں جڑا ہے پھر ان پتہ ہے نا وہ کہتے جا رہے ہیں میں ایک موچی نہ کیا میں جو رمبی بڑی تیز چلانا ہے تو کھالوں ٹاک بھی نہیں لگن دینا آدھے دن اوپرا لگتا ہے میں کہ بڑا اوپرا لگتا ہے یار اتنی تیز رمبی مارنے تو کھالوں ٹاک بھی نہیں لگتا نالو تو چربی بھی بکھری کر لینا ہے آدھے میں تو موچی آ میرا باپ موچی آئی میرا دادا موچی آئی ساڑھا فطری کام میں اپنا کام میں پیش آئیے میں راتی جدو تراوی پڑھانا ہے کہ قرآن بھی نہیں پہ ہوتا میں نو دروس میرا تعجب ہوتا ہے بس اب تک کیا میں نہیں ہوتا تو زبانی کیا سبحان اللہ اللہ اکبر واہ واہ بخدا عبدالحق کو دا نائے جنہیں میں گل کی تھی تعلیم کردہ سمائے اتھے قرآن پاک سننا ہے فقیریاں اتھے میری ہوتی گل ہوئی تھی دیاری میں کو بیٹھ جانا لمبی ماری جائے بڑا عجیب کا چاٹ لگ جائے تو کھال دی قیمت نہیں رہنا ہون سے کہا ہے کہ تاکہ قیمت نہیں رہنا جیسے بھی بچارے چار کلام نہیں ہے وہ ریٹ کی سٹ بڑا نقصان کرتے ہیں کہ ہونتے آدھن پہ پہنچی حساب رکھ رہا مدرسہ تو مسجد اندر تک کون تاکہ انہوں پہ جانے ایک دیتیاں کیوں میں آگے مانڈ کے رکھو ہے جنہیں دے پترو لاگ تو آن بھی پتا جاسی کیوں تو ہی جائے جتنے بھی شداد آئے نا کہ شدتا کر دیں دین نو روکنے واسطے دین میں خدا نے ایسی لچک بھی رکھی ایسی قوت بھی رکھی کہ جتنا کوئی ڈکا پہ پائے اتنا ہی سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک اللہ روس کے اندر 100 سال پورا کمیونسٹ نے 100 سال کمیونزم ہو سی اللہ نہیں بنتے انہوں نے بیمان وزیر اعظم خروشیف لینن گراڈ دے اندر تقریر کر کے اس نے کیا وجیدہ نام سا الہ رہی ہو نا میرے ملک سے نہیں رہتا ہاں کر دیتا ہے اس ملک سے نہیں رہتا لیکن کمیونزم دنیا جو ختم ہویا نا ختم ہویا رشیا جو ختم ہویا تو دنیا کے اخبارات میں لکھیا خروشیف سے یاد آئی اسمبلی تقریر کرتے میں تھے خبر آتا نہیں روس سے اندر آجے گیا دا دن بھی نہیں گزرے تھے گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر مسجدہ دے اندر حافظہ بھی ریل پین ہو گئے سمجھی نہیں گل میری 10 دن نہیں گزرے تھے حافظ ہاتھ تھپنا چلو کے قرآن میں پڑھتے اخبارات چیخ اٹھے لندن تک اخبارات نے سٹوریاں چھاپیاں ہونا دو خروشیفہ اور تو آنا اس ملک جو رب نہیں رہتا اکھ پاٹا بخارے دی ہر مسجد دے تھپنا دادا حافظ کے سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ ایک دو آ گئے ایک بڑی مائی 75-80 سال عمر وہ تو کوئی پوچھیا لندن دے اخبار نے ایک باقاعدہ سٹوری چھاپی پوچھے بھائی تو کوئی دس سکنی ہو سکے میں دسنا کی میں آپ سبب آنے دا رکھے انجی کی میں اس کے جیتے آئے آن میں نکی دیا انہاں دی حکومت آئی تو میں نکی دیا میں نو نانی میری نے قرآن پڑھایا تو میں پڑھنے تھے دل نہ کرے تو نانی میں نہ کے پترہ پڑھ لے کیوں کوئی وقت جیا نہ آ جائے میں تین پڑھن دے وے کوئی نہ تو جب پڑھن کوئی نہ دے وے تو جب تو یاد کر لیا پھر تو کتاب دی بھی محتاج نہیں ہے اگر رکھ کے قرآن پاوے نہ پڑھی تیرے سینے جو ہے آتے پڑھ دیا سے اگر میری نانی جب تو میں نے آکھیا تو میرے پہ رب نے کرم کیتا میں یاد کر لیا ان خروشیف دے گھنڈے سارے او گھڑیاں دے بازارہ میں قرآن نہیں پڑھن دیتے آواز سن لیتے قرآن کھول نہیں دے سن تمہیں 80 سال کر دیتے خانے میں بے کے سارے بخارہ دے بچیاں نو اپنے حکمتی کو لیا پہ قرآن تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت قرآن عظمت قرآن سنیوں کا شہنشاہ تمہیں ہاتھ بلند کر کے سنیوں کا بادشاہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات کہ بھائی کہ تیرا حوصلہ ڈگ نہیں جاتا آخر 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال 100 سال یہ کون کرے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ 100 سال کم بڑے بڑے بندے دی پہلوانا دے حوصلے پست ہو جانے مائیے تو اس کا کیا ہو بھی جاتا سی کدی 5-4 سال میں یہ میری ہے رات ہی رات ہے کدھر کوئی روشنی نہیں کوئی بندہ لگتا نہیں کہ کدی کیمونزم دی یہ رات کدی ڈھڑے گی کوئی روشنی نہیں کہ فرمایا جب حوصلہ پست ہو جائے نا حضرت امام الاولیاء خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخارا دی قبر والو وہ دے جانے دی پابندی آئی ہے کہ قد دیتی ہوئی میں خود فوٹو دیکھے جیدے بچ باقاعدہ قد دیتی دروازے کے سامنے بھی کوئی نہ ورے اندر فرمایا میرے تہخانے دے اندر حضرت بہاؤالدین دی قبر تو ایک نور دی لائٹ نکل دی میرے تہخانے تک آندی میں نوئی جی لگ دے حضرت میں نوئی پیغام دے رہے تکڑی روی تب کہ آخر سنی مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ اگر سے اندر بھوک 10 آ جاندی گورنمنٹ یہ پالیسی ہے کئی رکاوٹیں ایک مسلمانوں کی حکومت وہ تو ہے کمیونسٹان میں کہ ٹل جاؤ ہوئے یہ اللہ والے دے تے اللہ دے خاص دے حدیث میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اللہ والے نے تے خاص نے آج انسان پتہ لگے کہ خدا دا مقرب بندہ کیڑا ہے کہ مقرب بندے قرآن پڑھ دے ہر بڑے مقرب ہونے دی یہ نشانی ہے نا تو محبوب دی گلہ انہاں دی زبان تے ہون تے قرآن ہی رب دی گلہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ہر وقت جاگنا چونا اٹھنا بانا قرآن نال ہے تو قرآن دی گل کر دیتا ہے تو رب دی گل کر دیتا ہے تو جو جس دا عاشق ہوتا ہے وہ دی گل کرتا ہے نا تو جنہوں رب دا عشق ہوتا ہے ہر وقت وہ دی زبان تے رب دا کلام ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رب کیا کو سبحان اللہ لیکن قرآن پڑھن دے بھی آداب میں مسلمانوں خیال کرنا تلاوت قرآن سب کر دیں لیکن قرآن آتا ہے سارے من پڑھ کے ہدایت نہیں پڑھ رہی یضل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا بہت سارے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے بہی
یہ بھی وہی بری ہے، یہ وسیلے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی ہدایت نہیں، گمراہ کس طرح ہو جاتے ہیں؟ فرمایا جا گمراہی لے کے ان پڑھے ان قرآن بھی ہدایت نہیں دیتا، یہدی بہی کثیرا، جڑا دل و نیت ہدایت دی کر کے انہوں پڑھے انہوں قرآن ہدایت۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ان کو سمجھ آئے گی کہ کوئی نہیں آئی؟ صبح میرے اگر قصور دے کچھ مولوی اس نیت نہ تفسیر قرآن پڑھتے ہو اور فجر دی نماز تو بعد اساں یہ دسنا ہے اے اللہ دے بندے دی شان کوئی نہیں، نہ کوئی انبیاء دی شان ہے، نہ رسول نظام دی شان ہے، اے دسن واسطے تفسیرہ بھول کے بیٹھے نے بدرس دینا ہے ہن قرآن انہوں نے ہدایت نہیں دے گا، نہیں دے گا، بے شک کہ ان کو غلط نیت لے کے پڑھنے، بے شک بے شک بے شک۔ قرآن ہدایت نہیں دے لگا جیڑے اس نیت نہ کرن روز قرآن کا مطالعہ کرن۔ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دستے نے کہ سنی ہر روز قرآن پڑھتے اس نیت نہ کہ وقت تو وقت میں اپنے حبیب کی شان بیان کر اللہ کا دل بھی روشن کرتا ہے اور دیا آنکھاں بھی روشن کرتا ہے۔ دب کا کون سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہاں دے ڈکائے تو تڑی پا کے بیٹھے راجو آر مسجد تے اندر تے نبی دا ذکر بھی نہیں کریدا، کدھر لکھیا نہیں، ایڈی رکھیاں مسجداں ذرا قصوریاں ویکھیاں نے کدھر دیکھیاں نہیں۔ تو میں کہ بیٹھے کچھ نہیں تے چونا تے کالی چھڑیا کرو۔ ساڑھے آٹھ اس جاؤ تحصیل کاریاں ساری ضلع جیلم سارا ویڈیو لے کے لاہورتا نہیں تسی جیڑی مسجد تک لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوتا ہے نام پاک لکھے اس اللہ دا اللہ دے حبیب دا دروشیب لکھے اس رکھیاں مسئلہ ہے دے بدل گئی سکے بھوئے یار نہ چڑھ جی میں کوئی کم از کم چھونے دے دشمن ہو تسی کیوں دے کاری چڑھو راجوال دیا ساریا مسجدہ جا چیک کر لو ہر مسجد اسلام کی دیو لگی اور جیڑی مسجد میں بیانا میں وہ نہیں آنا بیانا اور راجوال ہو نہیں رہ گیا مفتی حسین کا فتوہ میں خود پڑھیا بقیدہ میں رہتے بھی دیتا ہے وہ جو یہ لکھے بھی جیتے اللہ کا نام لکھے ہوگا کہ رسول پاک کا نام لکھو کیوں بیعت بھی ہوندی حسین کا فتوہ دیتا میں نہیں سے میں ان قرآن پاک میں کہ جمعیاں سپارے یہ پڑھ محمد رسول اللہ لکھے 21 سطر وچ اللہ تے رسول دا نام بلکہ اللہ دا بعد وچ پہلے رسول دا نام ہے ہائے 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 محمد رسول اللہ لکھو سو تے ترتیب دے اندر پڑھو کی نہ لکھو محمد رسول اللہ ایجا سے جی ہاں تے میں کہ اے مفتی حسین نے جا کے دسو اے بیعت بھی ہوئی ہے یہ قرآن میں چیزیں میں کہ کمڑیا آجے تو فتاوہ اپنا پڑھ لے ابن تیمیہ دا ابن تیمیہ نے خود لکھے اس احمد کا پیشوا ہے وہابیہ دا پیشوا ابن تیمیہ خود لکھ دے کہ اللہ پاک میں جنت دے دروازے دے بلکہ جنت دے درخت دے ہر پتے دے اپنے نام اپنے حبیب دا نام لکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اولیاء چلے دب کا کو سبحان اللہ اینا وقت کر کے سا اجازت لئیے گورنمنٹ کو لوگ سپیکر بھی لانا جلسہ بھی کرنا یہ تو سب بول رہا اولیاء ہی تھے سپیکر دی پھر سب لوڑ دی سی سبحان اللہ جی جی سر وقت تو اڈے لے ہوا کی دس تو جب کر کے بہ رہے ہو جنت دے ہر بوٹے تھے ہر پتے تھے سبحان اللہ بھولا دی ہر پتی تھی سبحان اللہ صبح بھولا بھی کدی کسی سجائے اللہ سجان دینا بھولا تو کوئی نہیں سجانا کیا بات اس نے مانا کو بشادگی کی ضرورت ہوتی ہے کہ فطرت خود ہی کرتی ہے لالے کی ہنا بندی بولے لالا نو بھی کدی کسی نے پھل بوٹا کٹے کیوں وہ آپ پھل لے ہو تو پھل کون کٹے تو فرمایا جنت نے وہ پھلا نال نہیں سجائی جنت نے پھلا نو محبت کے نال سجایا
انوکھے پھول جنت دے درختاں دے پتیاں نوں چمن تے گلستان جنت اونوں جنت خود باغ نوں یاد ہے اس باغ دے اندر جڑے پھل نے پورا پھلاں دی ایک ایک پتی تے محمد رسول اللہ دا نام لکھا جڑے محسوس کرتے ہیں دی خوشبو اپنے اندر اور دب کے آپ سبحان اللہ ابن تیمیہ ساڑیاں دے 20 کتاباں لکھے میں ابن تیمیہ دی اس تو آنا پہ اور نہ لکھنے والے نے بھی لکھی ہے انہوں کا استاد مودودی صاحب کا استاد ہے آدھے امام ابن تیمیہ میں کہتا ہوں امام ابن تیمیہ جے کون آرے تے کھان آرے یہ جے تسی آپ ہو گیا تو امام میں کوس بھی یہ لکھ چڑے ہیں اور جنت دروازے ہوتے یہ دروازے تے دنیا میں لکھے ہوئے ہوتے تھلے ہوتے نہیں گزرتا آدھا ہے شرکی ہے میں کہوں تے ڈاڑے بھی تیرا انہوں داخلہ اس سے تو مانتے کیا ان کو ربوہ تے بھی یا رسول اللہ لکھی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سنیوں کا شہنشاہ عرفان شاہ عرفان شاہ سنیوں کا شہنشاہ عرفان شاہ عرفان شاہ جنت پوئے تو یہ لکھے ہیں نا انہیں واسطے تکڑے ہو میرے کو فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل دی آپ فرماتے ہیں جنت کے سارے اندر دروازے پہ رب نے اپنا نام لکھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول محمد رسول صلی اللہ علیہ علی ولی فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل غوث پاک دا امام ہے اور جنت سے داخلہ ہونا بھی نہیں ہونا جن نے علی نو مولا نہیں بنیا کیوں جنت قوت لکھے محمد خدا دا رسول ہے کہ علی خدا دا نعرہ تحقیق راہ کے اندو نعرہ راہ کے اندو میں اہل سنت و جماعت جنہا شرع علی ولی تو ان فرمائے با انتے تقینہ انتے جھڑکا جلے ہی ہوتے کسی دا نام نہیں میں لکھے اپنا نہیں لکھے کیوں ورڈے تب پہ نام کی لکھنا ہے نہ اللہ اپنا لکھے جہنم دے بوئے تھے نہ رسول دا لکھے نہ علی ولی دا لکھے جاؤ جی نہ دے دکھے ہوئے انتے ٹوٹ جاؤ تجھے علی نو ولی بنتے ہو محمد رسول بنتے ہو اللہ نے اپنے الہ بنتے ہو سارے بوئے کھلے رہے ہو مرحبا مرحبا بکم سبحان اللہ سمجھ لو میں قرآن دے لفظ بولنا پہ مرحبا بکم جی آیا نو سبحان اللہ سبحان اللہ جی آیا سبحان اللہ جی آیا سبحان اللہ جی آیا واہ واہ جی ترجمہ پہ کرنا مرحبا بکم مرحبا بکم تو دو خلق کوئی نہیں لا مرحبا بکم انہم سوال النار مرحبا کیا کہ جہنم دا پاگل نہیں تو سوڑا علی مشکل کشا مولا ہے دروازے کے لکھ سبحان اللہ تو حضور فرماتے ہیں روزے آریانو روزے دارانو روزے آرے بورو مرحبا بکم تے نمازہ آریانو نمازہ آرے بوئے تو کہ سوم صلاة دے الگ الگ باب الریان دروازے الگ الگ دے ہر ایک وصف جدے میں زیادہ ہے اس بوئے بچو آواز پائے گی بجی آریانو عرض کی تھی یا رسول اللہ پورے اجے آبی ہے جنہوں جنت دے سارے دروازے بچو آواز آئے فرمایا میرا یا خار ابو بکر ہے جنہوں دروازے جنت دے سارے کھول کے جو فرشتے آکر کے سارے دروازے دے دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
ایمان سادہ اہل سنہ والجماعت نبی علیہ السلام کے طریقے والے صحابہ اور اہل بیت کی جماعت والے ساڑھے ایمانے نے اندر ایسی جگہ بھی خالی نہیں بھائی کبھاڑ برابر بھی کوئی خلا رہ گیا نا بالکل جڑی گئی سبحان اللہ سبحان اللہ برکہ کو سبحان اللہ اسی وہ جماعت نہیں کہ صحابہ دے ذکر دی آر وچ اہل بیت اطہار دے خلاف یا انہاں دے حقوق ادا کرنا تو سی پیشہ نسیے تے اہل یا اہل بیت نہ لے کے صحابہ دے حقوق وچ کوتاہی کریے نا ہم ہیں اہل سنہ و جماعت سبحان اللہ اور حضرت مجدد الفسانی فرماندے اہل سنت ہونے دی شرط ہے کہ محبت اہل بیت وچ بھی کامل ہوئے تے عزت صحابہ وچ بھی کامل اور سنی ہو سکتا ہے اب کیا کو سبحان اللہ پارٹی بازی نہیں کرنی ٹھیک ہے محبت اہل بیت کمال سبحان احبو اہل بیتی لحبی فرمایا میری اہل بیت نہ پیار کرو میری محبت کی وجہ تو کیونکہ محمد رسول اللہ کی محبت رب نے تو اڑے پہ فرض کی تھی ہے کہ محمد کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک آل محمد کا محبت نہ کر لیں ہم سنی مسلمان سب کیا کو سبحان اللہ ورنہ بڑی دعاوں کرنی پڑیں گے میں بھئی اللہ ہی نبی کہاں کمزور ہے نہ آواز نکلتا ہی نہیں میں تو 2 سال ہو گئے کنک نو ہاتھ بھی نہیں لائے ہاں جو ڈاکٹر منع کیتے میں نہیں لے کھاتا ہن جڑا بول رہا میرا ایمان نہ ہی بول رہا کن کے نال نہ بولنا ہاں میں عرض کرنا پیا احبو اہل بیتی لحبی حضور فرماتے ہیں میری وجہ تو میری اہل بیت میں محبت کریا تو آڑے تک ہم نے میری محبت فرض کی تھی سبحان اللہ اجرا شاہ مقیم آئے اس کا اللہ پتہ جی وہ حضور دی محبت ہر مومن تے فرض ہے سبحان اللہ پتہ جی نہیں تو نہیں نہیں انہاں بابا جی نے پتہ ہے سارے نہیں پتہ اور فرمانے بعد میں کہنا ٹھیک ہے وہ سفید داری مبارک کے انہوں نے کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں انہوں نے پتہ ہے تو محبت فرض ہے اللہ کے فرض ہو گئے تو پھر یہ آخر رہی ہے اے بڑا عاشق رسول کیوں کہ مجھ تو کوئی بھی مومن اجیا نہیں جڑا عاشق نہ ہو کیونکہ جن آخر میں عاشق نہیں ہوتے تو تومت لگ گئی میں اس فرض ہی نہیں پورا کیتا ہے پتہ نہیں کتنا فاسق فاجر ہے اللہ اللہ تو ان اے امتیاز نال کیوں آتے ہوں ہے بندہ بڑا عاشق ہے کیونکہ پھر ہر مومن عاشق ہے کیونکہ فرض ہے نا بلکہ میں تو ایک مسئلہ دس جاؤں انشاءاللہ صاحب مزار بھی راضی حسن اس کا نال فرض بھی انہیں پہ آخر ہے تو اندل کرن واسطے ورنہ فرض بھی نہیں شرط ہے تو جنہ 2-4 دیاڑے کوئی بارے شریعت اگے رکھی ہے نا انہوں نے پتہ ہے تو فرض تے شرط میں فرق کی جیڑے فرض موقوف نہ لے جنہ تو بغیر او عبادت معمور پہ ہی والاتیان بندے ہی نہ ہو پہلے وہ پائے جان تو پھر وہ معمور پہ ہی اتیان بڑھے گا سمجھ آئی کوئی نہیں اجے بھی تھوڑی جی ٹرم میں اصول شاسی آنی استعمال کر گیا نہیں اس تو بھی سادہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ کیڑیاں پائے ہو بغیر کیڑی جیڑا فرض جدے تے موقوف ہوئے باقی نماز پڑھنا ہے نا پیا تے نماز تیری شروع ہی نہیں ہو سکتی جب تک پہلے اس نماز کا وقت نہ شروع ہوئے ہو اور اس وقت میں تو فرض نہیں کہہ سکتا یہ شرط آکھیں وہ سمجھ آگئی کہ کوئی مثال دیتے آسان ہو گیا ان کا طہارت شرط یہ نہیں بات طہارت تو آکے میں نماز پڑھے لگا تو کسی پترے نو یہ دین آکے بچہ
گرمی بڑی ہے میں نماز شروع کرنے لگا جس وقت میں پان لگا نا ہاتھ من 2 ڈول پانی تے میرے تے روڑ چھڑی تاکہ طہارت ہو جائے نماز شروع ہو جاسی طہارت تو بغیر نماز شروع ہو جاسی نہیں طہارت پہلو مڑ نماز وقت پہلو مڑ نماز استقبال قبلہ پہلو مڑ نماز جی بالکل ہے نا جی یہیں چلی میں نماز پڑھو نیتنی چلتے منہ کر کے منہ پر چڑھ دو شریف دے مڑ پھیر کے دلہ دیار کر لیں نا پہلے استقبال قبلہ شرط وقت بھی شرط طہارت بھی شرط نیت حضور نیت شرط یہ شرط تو پہلو تکبیر تحریمہ فرض لیکن بعد قیام فرض لیکن شروع ہونے تو بعد رکوع فرض شروع ہونے تو بعد سجدہ فرض شروع ہونے تو بعد وقت شرط پہلو سبحان اللہ کہ وہ بزرگ علم کلام علیہ آخر کہ محبت رسول فرض و ایمانہ کہ نسک ثابت ہے قرآن دی نسنار لیکن ہے شرط کہ ایمان دا حکم بعد وچ لگے گا پہلے محبت رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق سنیوں کا بادشاہ عرفان شاہ عرفان شاہ سنیوں کا بادشاہ عرفان شاہ عرفان شاہ سونے ہو ذرا دب کیا کھونا سبحان اللہ جو موڑی ہوتے جانا نا میں کاشن دندے ہوتا ہے تقریر انشاء جیسی تھک میں سبحان در میں تھکا کٹا چھٹانا تو آنا میں بڑی دور آیا ٹھیک ہے سنیو محبت رسول میں تو اندسنا پیا کہ کہہ لکھے علامہ علی بن سلطان القاری رحمت اللہ علیہ بڑے عالم نے حنفیہ دا چیف جج عالم سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرمانے نے محبت اللہ مشروطۃ بمحبت نبی یہ رب نو چاہتے نا محبت کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے فرمایا اللہ کی محبت مشروط ہے بشرط محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر تک تیرے سینے میں یہ رب کی محبت آئی نہیں سکتی جب تک محبت محمد مصطفیٰ تیرے سینے میں سبحان اللہ واہ 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 اللہ اللہ ایک بندہ میں ایسا مل گیا جنہیں کیا مقصودی چیز کی اللہ کی محبت مقصودی یا حضور کی محبت مقصودی انہوں نے کہا اللہ کی مقصودی کیونکہ اللہ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ مومن جو ہے کہ سب کو شدید محبت اپنے اللہ کرتے ہیں انہیں آقا پھر وہ پڑھے ہونی چاہیے نا ان کی شرط بڑھائی گئے آپ نے فرمایا ایڈی سادی گل بھی نہیں سمجھا اسے کہ فرمایا بس نماز مقصودی ہے یا وضو مقصودی اگر نماز تو انہوں نے کہا پھر نماز وضو تو پڑھ ہونی چاہیے کیونکہ مقصودی جی علامہ نہیں کری آتے نا کمڑیا تو تے اپنے منہ من کے جڑی گل ہے کہ اللہ دی محبت مقصودی ہے وہ پڑھ ہونی چاہیے کہ محمد رسول نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مقصودی چیز ہے آپ نے فرمایا کہ مقصودی دا مقدمہ مقصودی ہوتا ہے کیونکہ نماز دا مقدمہ موضوع ہے دعا بچوں اگر پوچھا جائے مقصودی کی ہے کہ وہ نماز ہے یہ تو مفتی العباد ہے عبادت کرنے قابل بناتی ہے تو عبادت مقصودی تو فرمایا میں نماز پڑھ ہونی چاہیے کیونکہ مقصودی جو ہے وضو بعد میں کر لینا ہے جاتے آدھا نہیں پڑھ وضو انہاں کہ اس سے واسطے رب نے فرمایا کہ میں نے مقصودی سمجھتے ہو نا تو پھر میرے حبیب
جی میں وضو کر کے نماز دے قابل ہو جاتے ہیں نا، ان میرے حبیب نال محبت کر کے میری محبت دے قابل ہو جاتے ہیں۔ کیا جملہ ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حضرت مرزا عبد القادر بے دل رحمت اللہ علیہ کا کبھی نام سنے ہیں؟ بڑے چھوٹی کے شاعر ہوئے، اچ شاعر ہوئے مرزا عبد القادر بے دل۔ بے دل مرزا خالد جڑا ہے نا، یہ یاد ہے کہ میں مرزا بے دل دی نقل مار کے شاعر پڑھیا، ایڈا بڑا شاعر مرزا عبد القادر بے دل۔ تو پہلا شعر 8 جلدوں میں چنا دا دیوان ہے، 8 جلدوں فارسی۔ پہلا شعر کی لکھیا ہے، سنو آپ فرماتے ہیں زبان لائے کے ہم پہ خدا شد، زبان لائے کے ہم پہ خدا شد کہ بالا میں محمد آشنا شد۔ مرزا عبد القادر اور میری زبان اللہ بھی حمل کرنے میں قابل ہو گئی ہے، کیوں کہ ہوں میری زبان میں محمد کا نام لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا بادشاہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اور بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں ہے؟ سبحان محبت اللہ ہے مشروطہ بلے نہیں قاری بھی ہونا ہے نا، وہ آکھن گے پھر موٹا کا شرکین بڑی مشروطہ تو والی تھا پہلے تے بعد مشروطہ ٹھیک ہے۔ محبت اللہ مشروطہ بمحبت النبی۔ واہ، ایسا عقیدہ جی اہل سنت و جماعت کا، ہم سمجھ آئیے اللہ کی محبت حاصل ہی نہیں ہوتی جب تک نبی پاک کی محبت نہ ہوئے، کیونکہ شرط حضور کی محبت تے مشروط رب مشروط پہ شرط محبت محمد مصطفیٰ تے ہون محبت مصطفیٰ جب شرط ہو گئی کہ آپ فرمانے میں کسے دے دل میں آؤں گے ہی نہیں جب تک میرے علی نہ آوے، فاطمہ نہ آوے، حسن نہ آوے، حق جب کہ آنکھوں سے انسان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان صدی کیا جانشین طبیب القلوب ابن حجت الاسلام، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ ابن حجت الاسلام مولی یوسف لدھیانوی اور میری ملاقات ہوئی مدینہ منورہ، تقریباً 32-35 سال ہو چکے ہیں۔ میں کہنا میرا وظیفہ مدینہ شریف کے اندر صرف درود شریف ہوتا ہے۔ تسی بریلوی جو ساتھے گلا کرتے رہتے ہو، میں اتھے آ کے اور سارے وظیفے چھاڑ دینا، فرض نماز صرف پڑھنا، باقی ٹائم درود شریف پڑھنا۔ میں اگر لدھیانی صاحب نہ پڑھیا آدم کیوں میں کہ اس درود پڑھنے دینا ایک کم کر چھڑو توڑا درود بچے آ جائے آدم کی میں کہ چکے لگ دے ہو نا بابیاں دے انہیں ناکھوبا نبی پاک دی بیٹی دی قبر انور جڑی انہیں گرائی اے تعمیر کر چھڑو توڑا درود بچے آ جائے ہائے 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 ہائے، اللہ 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 اللہ، حضور سبحان اللہ۔ آدھے شادی نہیں مندے، میں کہ توڑی نہیں مندے تو چمچے ہوں بڑے ہی ہو پاکستان میں جد مندے یہ نہیں آدھے ہی من گل رہا کہ تو کیتی کیوں ایک جیرے مدینہ شریف جاندے رہنے میں انہوں پتہ ہے خندق الاخضر بالکل
روزہ شریف دے مسجد شریف دے بالکل قریب ہے وہ شریف نو سڑک جاتی ہے پہلا ہوٹل ہی بندے کا اخضر ہے یہ بڑا نہیں ہے پرانا ہے یعنی تھوڑے پیسے آ رہا ہے ان سے کوئی جلنار تکی کوئی بنے گئے یہ پرانی گل 35 سال ہو گئے اس کا آدھے یہ رڑا کے کو گل کی تھی میں کہ رڑا کے میں اس تو کی تھی ہے کہ حضور کو تو درود بھی پسند نہیں جیدے میں چاہاں نہ ہو رہے سبحان اللہ اللہ ہاں جڑا مانے لوے اور درود تو بھی حضور نے منع فرمایا میرے اللہ دے لے کرو اس رات بد رہے یا رسول اللہ درود بھی کوئی ایڈیا ہوتا ہے جی تم کٹی ہو فرمایا تم کٹا درود ہو ممحوق درود ہوتا ہے مدروک ہوتا ہے کیڑا وہ رات بد رہے کیوں کوئی میرا میرے سے پڑھتی ہو میری آج ایک باری آواز دے ہو نا سبحان اللہ تعلیم دیتی درود دی تعلیم دیتی پہلی تعلیم دیتی پوچھئے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان پتہ با سلام ہی پڑھنا ہے سلام کی میں پڑھئے جڑی سکھائی حضور نے کی سی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحان اللہ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحان اللہ سبحان اللہ انجی ہے نا مولی صاحب پوچھتے ہیں اتنے آل پاک کدو ہو گئے نہیں ہر پنڈے ہو گئے اتنے سید ہو گئے میں کہ سید کسی گھر جائے عالم ربانی انہوں گھر آئے آدمی برکت دی دعا کرے تو مومن 6 مہینے پیچھو ایک ڈارس رکھتا ہے دل وچ ایک تسلی رکھتا ہے وہ بزرگ دعا کر کے ہم برکت ہو سی تو میں کہ آج آل محمد کی کثرت تے سردہ پھرنا ہے کہ سارا جہان سنے نبیاں تے رسولاں تے فرشتیاں جنہاں واسطے اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک آگنا دبت سبحان اللہ تو جڑا سردہ ہے وہ بھی مبارک دی دعا ضرور کرتا ہے بڑی سزا کوئی نہیں کرنے واسطے اس تو بڑی سزا کوئی نہیں واہ مبارک دی دعا کوئی نہیں سمجھ آئی جیدو تو سڑی ہے موڑ وہ دے واسطے بھی مبارک دی دعا کری ہے کوئی سزا ہے اس تو بڑی کوئی نہیں سمجھ آئیے دیتا جیڑا لطور میں نہ رہے آجے نہیں تو آنا رہے کہ وہ تو سمجھ کوئی نہیں بکیا میں کہا واقعی جی میں کہا چنگے لگ دے کائی کمرہ ڈان دے جیسے چنگے لگے نو لانتی ہے تو بڑھائی دی ہے چنگے لگ دے بریدان چنگے لگ دے شگردان چنگے لگ دے اولاد میں چنگے لگ دے تو گبت بھی کٹے ہیں اتنے پھول بھی پائے لڑیاں بھی سکتی ہیں دن بھی منایا جا رہے ہیں کیوں جیڑا چنگا لگے ادھر سلوک کری جائے ایسا مطلب نہیں چنگا لگا نا تامبر لوگر پھر جانے تو میں کہتا ہوں اس تو بڑی سزا بھی کوئی نہیں جنہاں دا نشان بھی نہ تکنا چاندے انہاں واسطے بھی دعا دے پابند اللہ مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آتے کمڑیاں پیروانیاں تے یزیدیاں تسی نشان بگاڑا چاہتے ہو رب نشان قائم کرنا اللہ مبارک دی دعا کراتا ہے نبی ہائے 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 سبحان اللہ اور کائنات کے اندر بڑی تو بڑی قبر آنا کوئی بھاوے 9 گزی قبر آنا ہو گئی جی وہ نشان قائم ہے جیڑا سیدہ خاتون جنت کا نشان قائم بندہ اپنا نام بھول جاتا ہے سیدہ دا کدی نہیں کوئی بھولے جب کہ آپ سنی مسلمان سبحان اللہ قبول ہے حسنین کریمین طیبین طاہرین ظاہرین باہرین نیرین قبول ہے انہوں نے امام حسن مجتبہ دی قبر پہ بھی نہ بلڈوزر پھیرے بالکل انپلین کی تھی
میں کہ نام مٹا لیا جی ہائے میں بابڑے نے پوچھا میں کہ ماما سندھی قبر کیتے اور تو کی کر رہی ہے میں کہ تیرا بوتا میں کھڑا آیا 15,000 مار کے اس میں 15,000 کا ٹکٹ ہوں 10 جب میں گل پہ کرنا 89 جو 15,000 کا ٹکٹ ہے میں کہ 15,000 مار کے تیری بوتی میں کھڑا آیا میں کھڑا آیا 10 سے قبر ہے میں کہ نیچ 10 سان پوچھ علامہ اقبالو علامہ آدھے عارفانی قبران زمین پہ نہیں ڈوبی دیا آشکا دیتے تقدیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق سنیوں کا بادشاہ سنیوں کا شہنشاہ سنیوں کا بادشاہ کوئی سمجھ آئی کوئی نہ یہ سمجھ دے سنادر سے بندے بھول جائیں گے میں کہ بھولیں گے کس طرح میرا سیدہ شباب اہل الجنہ سبحان ذرا اکاڑے دے بندے تسی باویں سپین بچ گئے ہو تو ہمیں تو دے سردارہ نہ پوچھے کہ بھول لے نہیں 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 بھول گئے نہیں لیلہ باول لگے رہا ہے پوچھے بھائی لکھویرے کی تن سلدیرے کی تن سارے نہیں آتی تھی میں کہ باول لگ رہی ہو یہ لکھویرے تے سلدیرے نہ بھول دے تے جنتی جنت سردارہ رونے آگ دب کے سبحان اللہ اپنے اپنے ریاست ہوندی ہے نا جیڑے مجھے پتہ نہیں وہ اپنے وطن میں جاگیرہ میں یاد کرتا ہے ترونا سردارہ کو یاد کرتا ہے وطانے سردار نے جنہوں رب نے دنیا میں تین جنتی بنا دیتا ہے وہ جس ملک دا شہری بن دے بے آتھا سردارہ کو یاد کرتا ہے کہ ہر ماں بہن ساڑی جان دیئے کہ جنتی عورتوں دی سردار کون ہے سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق قبلہ حجت الاسلام سنیوں کا شہنشاہ سنیوں کا بادشاہ فیضان صدیقیہ جانشین طبیب القلوب قبلہ حجت الاسلام سبحان اللہ بول سکتے سبحان اللہ سبحان زمانے میں کتبہ نہیں لگے میں کتبہ دی لوڑ نہیں قبران دی زمین تے ہوں جی دلے میں ہوں ہائے ہائے سبحان جی ہوں دی جاگ دے ہوئے کھڑے آون پر پہنچو اجرا شاہ مقیم دے اندر ایک گلی دے دروازہ کھڑکاؤ نا اندر بچہ آگے چل پوچھو تیرا نا کی آکسی حسن کتبے پٹھنا چاہنا ہے تیرے کتبے چیڑی ہائے ہائے اور کمینیا حجرے تو لے کے اگاڑے تو جانیا یہ 100 بچے دا باوانے پٹھنا دا حسن رکھیا ہوئے جو کبرانا کتبہ پٹھیا کے لیا سکتا نام بیٹھ سکتا نہیں نہیں للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے جیو ہمارے خود تو لے کے کیمبر جاندیا نو 100 حسین پہ ملے گا سڑک پہ اٹھتے سمجھی نہ لگا کوئی مٹا سکتا نہیں نہیں آپ نے سنی سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق نال بغض رکھے کہ سمجھے میں جنتیاں میں کہ اوپر کیا میرے جتنی آئی تریٹ ہو گئی میری کتنی آئی 60 61 63 64 میں کہ ہوں اپنے سردارہ نہیں یاد کر
یہ دنیا میں 63 64 66 68 69 70 دا ہو گیا تو اپنے سرداران کی آپ چل آسیوں کہنے میں کہ سیدہ کول اہل الجنہ ابو بکر تے عمر نے سبحان اللہ آگ تب کی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جامع ترمذی کے حدیث اور مقصد کے جامع ایک کول اہل الجنہ کی حدیث دا نبی کون ہے پہلا مولا علی سبحان تب کے آخر سنی سبحان اللہ 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 سبحان اللہ ایک کاریا کپڑے والا من مل گیا آدھے یہ بڑھائی ہے میں کسی نہیں بڑھائی مولا علی نہیں بڑھائی سر تو بندی نہیں عزیز نے جو گئی یہ تو مولا علی کے خدا علی کے آئے کیا ہوا حضور نے بڑھا کے فرمایا علی سونا اور سونا لا تخبرهما انہاں دو ندسی آخنا سبحان اللہ کیونکہ میں تینوں جڑی دسنا میں اس تو نہیں دس دیا ابو بکر عمر کو جا کے دس نہ تو نہ دسی انہاں اللہ نہ قربان جا اے بکر دے عزیز لفظ نے انہاں نہ دسی دوان خبر نہ دے تو جو انہاں نہیں دسنی تو پھر کتنا سنی فرمایا تینوں لور پہنی تیرے کو بندے پوچھنے تو وہ جنت میں جہن کے نہیں جس میں لور پہی ہو تو ٹکن کھولی اس علم دا تو بابو دے علم ہے ایدی لور پہنی ہے کال لورا دعا میرے یارانوں بندے نے کچھ اوپرا آنکھ نے تے تو ہو رہا ہے اس میں کھول کے دسیو جنتی وڈیریا دے سر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق قبلہ حجت الاسلام فیضان صدی کیا انہوں نے سمجھ آئی سبحان اللہ سبحان اللہ فیضان صدی کیا دا نعرہ لانا اے محمد صدیق کو اللہ دے نیک بندے تھے اللہ دے ولی مقرب تھے عالم ربانی تے او دے وچ پھر چمک ہوندی نا انہاں دی پیاریاں دی چمک ہوندی ہن سمجھ آ رہی تو سردار نے انہوں نے نہ کون ملے گئی ان کے سکھان ہوتے ہو گئے نا تو آپ سے وہ سیدہ کو ہوئے آدھر جنہ فادر ابراہیم بھی کیا آدھر فادر ابراہیم فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں اے مرتضی عتیق کو عمر کو خبر نہ ہو اے ابو بکر عمر دسن واسطے میں تینوں نہیں آخنا پیا کہ حوریان الجنہ نے سردار نے بلکہ جنہیں تینوں پوچھنا ہونا جاندے دوے نہ ہونا تینوں پوچھنا ہونا تے میری گلوں بسی اور دوڑیاں گستاخیاں دے لائق نہیں اور دے آنے جنہوں مصطفیٰ نے جنتی بڑھیری سردار آنکھیں سردار آنکھیں واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ یا غوث سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں انتر ساؤں لگ پہ اس مندر تگی دیوار بہ گئی پھر صحیح آئندہ جدو بلایا نا مولانا وجیب اللہ صاحب نے سن اس سے پہلو کوئی 2 چمچیاں گیہوں دے پا کے دودھ بیچتے پی کے آگئے اللہ خیر رکھے ٹھیک ہے ہو گیا سنیے دے ساتھ بھاڑا میرا مطلب نہیں اللہ سنیو رنج نہ ہوئے ہلانا جلانا میری ڈیوٹی کیوں پتا ہے نا ہیلپر دی ڈیوٹی یہی ہوتی ہمارے ہم کر کے آتا بیپر
مٹی ادھر بولے لاہور استاد نے بھی آخر میں تھوڑی گڈی ہلا کے رکھی کاٹ کر کے صحیح یہ کراوا ایسے چلے موڑ تھوڑا ریڑ دا موڑ پیچھا کرتا ہے موڑ کرتا ہے تو میں تو نہیں اتنا آخر میں پوری آئے دی گڈی بھرنا پہ آگیا لاہور دی گڈی بھرنا پڑی آنا واجب نہ مدیر لے جایا محمد والا رہتا پہ اتاریا واجب نہ مدیر لے جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق شہزاد صدیقیہ جانشین طبیب القلوب دارالعلوم جامعہ خیر محمدیہ فخریہ کبرا حجت الاسلام زندہ باد سبحان اللہ حضور سبحان اللہ حضور سبحان اللہ یاد کرا رہے ہیں تے سنیاں تے سنی ماں دا دودھ پیتا ہے تے خون میں سنی باپ دیا دادا پردادا دیا یاد کرا رہے ہیں لیکن انہوں بے ایمان ناسکیاں تے خارکیاں نے دسنا چاہنا اور میں دے دعا بزرگان اور سیدہ قولی آل الجنہ مننا اور تیرے دل وچ کے اونچے رے سیدہ نسائی آل الجنہ نارا للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار سنیوں کا بادشاہ سنیوں کا شہنشاہ قبلہ حجت الاسلام فیضان صدیقیہ جانشین طبیب القلوب جاندہ نہیں کملیا تسی جان دو ایتھے بزرگ جان آڑے ہو بڑے بڑے اچھے لوگوں دی زیارت کی تھی انتے بڑے ہی گیا سنیو محبت کی چیز ہے عجیش ہے باقاعدہ علم کلام لفظ میں یہ کی اندر والموجود آکری اے پتہ نہیں کی محبت ایک ایسی چیز ہے انسان اور ہمارے ناردت تھے 80 سالہ 100 سالہ چپڑ گئے سبحان اللہ میں جو سجدہ نہ دے لینا صحیح حدیث میں جو لفظ موجود نیال حضرت نے بھی تخریج فرمائی فتاوی رضویہ اس حدیث پاک دی فرمایا میں فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھے لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا من النار کہ آپ یہ جہنم تو پاک تے آزاد ہے تے جس دل میں سے دی محبت ہوئے گی اللہ انہوں نے دوزخ دعا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بولن آئی تھے کہہ نہیں سبحان اللہ تب کے سبحان اللہ زورنا بولا سنیا تمہارے واہ واہ حضور سبحان اللہ سنی ہونے کا مطلب سن ہونا نہیں کرتا تب کے سبحان اللہ سمجھ آئی کوئی نہ دوزخ نہیں جائے گا ہاں دوزخ نہیں جائے گا پھر جائے گا کتے ہاں دوزخ جگہ نہ جائے اجے بھی فیصلہ ہونا ہے پتہ نہیں وہ دوزخ جنت وشکار بھی ایک جگہ ہے نا آرام سے اڑے آ رہے گا نہ کتے جائے گا جنت نہیں نیری جنت نہیں سبحان اللہ وعدہ اللہ شریک دی قسمیں میں بغیر دلیل عرض نہیں کر رہا نیری جنت نہیں جنت الاعلیٰ یا جنت الفردوس بھی نہیں اس کو بھی دیکھ کر جائے کہنا ایڈا اچھا درجہ ہے کہ جن زمین تے کھڑے ہے بندہ آسمان چوکویں رات تارے چاند آسمان صاف ہو گئے جب نظر آوے نا او تارے فرمایا حضور نے میرا مقام جنت میں چنجے کہ نبی بھی اپنے اپنے درجہ کھڑو کہ میرے مقام ہو اینج ویکھن گے جب زمین پہ کھڑے آسمان دا ستارہ ویکھ ایڈا اونچا درجہ حضور نے جنت میں
کہ حضور کی فرمانے من احب هذين يعني الحسن والحسين اباهما وامهما كان معي في درجتي يوم القيامه. سبحان اللہ. کاش میں ترجمہ نہ کرنا پڑتا لیکن کرنا پڑتا. کیوں؟ ریگولر سارے درس اور لگ پڑو پھر ترجمہ نہیں کرنا پڑتا. پھر خود چس لیسو. اجے جس ماحول میں چل رہا دے نیک عالم ربانی دا یہ مزار شریف ہے انشاءاللہ وہ جو سمجھن والے بغیر ترجمہ کیتے ہو بھی ادھے تے ہو سو تے جی ہن بھی جڑ کے سارے مدرسے بچے بھیج دو تے انشاءاللہ وقت آن والا ہے کہ ایک بھی آپ سی پر میں اجے نہیں جن سمجھ نہیں آئی انشاءاللہ اتنی عربی تے ہر بچہ جانا لگا. سبحان اللہ. صحیح سلام انشاءاللہ. اور نکے نکے بچے میں ایڈے بستے بان کے امام کر دیئے بھی چلا 2000 3000 فیس دے کے وہ پترا انگریزی تو بنا ہوں جیون کوئی نہیں. میں کہ اماں یا میری بہن آکھ لو کہ 100 سالہ ہو گیا ہوں میں دی آکھ چلنا. بہن آکھ نے بڑھائے اور میری بیٹی تو آنی نا جیون کوئی نہیں انگریزی تو بنا تینوں سید آکھن آیا ہے عربی تو بنا بنا بندے دا مرن کسے کے کیا کتا نہیں ہے. اگلی بھی سوچ جدو خاندگی دا تناسب ہے کہ 3 5 5 4 4 6 ہزار دے کہ جنہیں بچن پڑھان دے وہ خدا دی قسم ایک خط بھی لکھنے تو معذور نہیں. صحیح میں پتا ہے یورپ کے سارے ڈیسک لاؤں جا کلورن انتے جو تک دن بول انہاں کہ ایجوکیٹر جو پڑھ دے رہے اور بولو انگریزی آدمی ایسی بولی سامنے حوصلہ ہی نہیں پڑھ پائے. میں کہ کوئی گل کوئی ٹوٹ پٹ تو کرو نا. دوستا عرض کرنا پیا کہ سرکار دی حدیث جامع ترمذی شریف کے اندر متے ذمہ لا چھڑو بھائی امام باڑے والے نہیں امام باڑے والے نہیں یہ ترمذی شریف ساڈی ہے. انہوں نے کتابوں نے اور مان یہ نہیں انہوں نے جامع ترمذی ساڈی صحیح بخاری ساڈی سنن ابن ماجہ ساڈی صحیح مسلم ساڈی جی اے جامع ترمذی ان جامع کہنے اور یہ بھی استاد نے آگے پوچھے ہے جامع کی ہوتی ہے تو صحیح کی ہوتی تو سنن کی ہوتی تو مسند کی ہوتی تو موجم کی ہوتی. وکھرا وکھرا کتاباں دے بھی نام وکھرے بولی جاندے. سنن ابی داؤد آخنے سنن ابن ماجہ آخنے جامع ترمذی آخنے صحیح بخاری آنے صحیح مسلم آنے. ایک اور دسا الجامع المسند الصحیح بھی بول لیا بخاری نے جامع المسند بھی صحیح بھی ٹھیک ہے. تو شوق آوے دے نا اسی بھی جانی ہیں ساریاں گلاں او بوا ایڈا بڑا لوائے مولانا صدیق صاحب نے کہہ واسطے اسے تو کیوں ادھر ہوا نظر آندے نا تو جی شہر علم محمد رسول اللہ نے سمجھے نا تو پھر بوا نظر آبی تو باب العلم مدینہ تل علم دا مولا علی شیر خدا دعا منگیا کر یا اللہ جڑا شہر علم تیرا مصطفیٰ ہے رودا دروازہ مرتضی ہے تو مجتبہ حسن دا صدقہ ساڑھے سینے بھی علم عطا کر. کس طرح علم ہوتا ہے اے ذریعہ ساڑھے کو من احب ہذین جڑا پیار کرے تواڈے وچوں محبت کرے ہذین اینا دوواں نال سامنے آنا ہذین سامنے آزا اس میں اشارہ اور مشارون الیہ محسوس سامنے میں نظر پہ ہوں گا تھا آزائی کیا بات کیا بات دو سامنے آزائی اے دو میں یعنی الحسن والحسین یہ حسن تو حسین جی رہنا نال پیار کرے جامع ترمذی سیاستہ منادیو جی مجھے کوئی 10 جاندن میں آگے 10 کتے جاندن اسی تھے پیڑ پا رہی نہیں آگے یعنی الحسن والحسین اباہما انہ دون دا ابا
علی مرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل المشکلات والمصائب دفع المعضلات والنوائب اخي الرسول وزوج البتول سیدنا و مولانا اباہما ان دون دے ابا جی و امہما دے سیدہ طیبہ طاہرہ فلسف قبل خیر الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محبوب خدا کے جگر کا ٹکڑا سبحان اللہ ترجمہ کر دیں پہ بدا تو منی یا فاضل بریلوی فتاوہ رضویہ خطبہ رضویہ ہر جمعہ پڑھتے ہیں پھر ذات قابل خیر الانبیاء خیر الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا سیدہ پاک دی عقیدت ہوئے دل ویچتے انہ دو دا ابا جان دی محبت ہوئے دل ویچتے انہ دو دی محبت ہوئے کہ کانا مائی فی دراجاتی ساری تقریر دا فی دراجاتی سبحان اللہ خلاصہ فی دراجاتی میں سڑکوں پاچو جاما تو ہاری پڑی کر رہی یار کہ جہنم میں چھڑکارا بڑھ جاما میں کہا نا تو پاکا میں جان والا ہے ایٹی نیوی گل کیوں کرنا ہے میرا بچ نہ جاسے بلکہ خدا دی رضوان میں جاسے اور رضوان میں بھی نچلے درجے نہیں کانا مائی فی دارا جاتی تو ہوئے گا میرے نار تو ہوئے گا بھی میرے درجے چاہتے جس درجے والوں پیغمبر بھی تک دن جی میں زمین پہ کھڑا آسمان میں تارے بیختا ہے میں تو بچہ سمجھے حدیث پاک بیان کرنے لگا ایک شہر میں تقریر پہ کرا فلوروان ضلع سرگودا سامنے آفت بدلائی دیوبندی کا درس سی انہوں نے رکے کر لے انہوں نے کیا عام امتی جڑا حسنین اور محبت کرے اس درجے بھی ٹوٹ جائے تو بار بار آخنے پہ اب نبی تک دن جی میں آسمان دے تارے تچی دے یہ تے انبیاء دی تو ہی ہو گئی اللہ اکبر تو میں اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھ دیں سوال کیتا سے میں کہ جناب لگتا ہے یہ وہ اس درجے میں چکرو جناب حسنین کریمین اور مولا علی شیر خدا اور سیدہ خاتون جنت سے محبت کرنا ہے اپر جانتے ہیں نیچے درجے ویچنے ایت بڑے بڑے اولازم نے پھر کل کوئی سوال چکر سی فرمایا سوال کر سی تو جواب دے سے تو دے جواب میں کہ جی کی فرمایا حضور درجہ 30 پہ آخ دن سبحان اللہ درجہ 30 درجہ 30 درجہ میرا ہے درجہ ارادہ نہیں درجہ میرا ہے چونکہ میرا دل نہیں لگتا حسنین چونا دی اپنی ربے تو سوا میں اپنے درجے چونا نہ لے آتا ہے جو میرے اگے عرض کرن گے اسی دی آگے تو سادے جان والے فرمایا میرا تسی نہ ہو کیونکہ تواڈے تو بنا میرا دل نہیں لگتا تو اپنے عاشقاں تو سوا تواڈا نہیں لگتا تو انہوں نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کبرا حجت الاسلام سنیوں کا بادشاہ سنیوں کا شہنشاہ فیضان سبھی کیا یا نشین قریب القلوب سمجھ آئی جی گل اے جامع ترمذی شریف امام ابو سعد ترمذی امام بخاری کا نویکڑا شاگرد ہے حدیث پاک لکھ رہے ہیں سند بھی نال موجود ہے اللہ دے بندے ہو ہن سمجھ آئی نہیں بھائی جیل گل وچ فائدہ نہیں نا تہاڈا او دے بارے ایویں تانوں اسی جھڑک کے تقریر نہ کرنا چاہتے ایڈا بڑا فائدہ ہے کہ محبت ہونا دی بندے نو قرب رسول بخش دی سب دی زندگی کے اندر قرب رسول فرما میرے درجے میں میرے نال جاؤ
کیوں کہ میں لمبیا تقریرہ نے دی ہیں، بس ہو گئی تقریر. میں عرض کرنا حضرت خدیجہ الکبریٰ پاک دا جنت دے اندر محل حضور نے بیان فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنت دے اندر محل بیان فرمایا. بخاری میں حدیثاں موجود ہیں. انہوں نے محل نہیں بیان کیا، جنہوں نے عرض کیا محل نہیں بیان کیا. اللہ ایک دن جب سنے نا امی جان دے محل دا، صرف دیکھیا سرکار دے چہرے انور ہوئے، دیکھیا فرمایا کس تو دیکھی امی دے محل بیان کرنا جنت دے اندر ہے کہ سفید موتیوں تو زیادہ چمکدار ایسا محل ہے انہوں نے. حضرت فاروق اعظم نے محل بیان کیتا جنت دے اندر سرکار نے، اور یہ بھی نہ کیا کہ فاروق کا تیرا محل بیکھے میں چاندہ دے اندر داخل ہو جانا چاندہ بھی ساتھ تیری غیرت سامنے رکھ کے بڑھیا نہیں اندر میں. فاروق اعظم رو کہ یا رسول اللہ میری غیرت ہے تو علیہ کو فرما بس تیرا خیال کر کے میں اندر گیا نہیں، تیرے محل بیچ میں جا سکتا تھا، اندر گیا نہیں میں. اے محل بیان سیدہ پاک چہرہ دیکھا زبان پر لفظ نہیں بولے، فرمایا میں جاننا تو سوچتی ہو سے تیرے محل کا بیان نہیں کیتا جب ساری جنت بھی سردار تو ہے اور ایک محل کی جنت ہائے 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 ساری جنت تیرے بھی دیکھے. اللہ بکھرا محل اس تو نہیں بیان کرتا کہ میرا محل کی میں بسے جو تو نہ دسے. یہ ساڑھے محبت کرے اسی ہوتے تو بنا جنت میں فرمایا انہوں نے اجازت. اور میں آخری کل عرض کرنا بغیر کب سے ہو میں کر جانی اے بہت اچھا مقام ہے. جنہوں لوگوں نے ایک خیال آگے نا بڑی کوئی بڑی گل کر گیا میں آگے تو آنا جی بڑی دا پتہ ہی نہیں گا. اے انہوں نے غلامان دی بشان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء. قرآن دا بیان ہے تفسیر مظہری یہ تو اٹھا کے دیکھو ایک ایک لفظ بانٹنا. حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نہ تو انہوں نے شہر دا پانی پتی سی میں تو دودھ پتی لگ دے. کیا بات ہے خدا دی قسم دینے پانی پتی نہیں ہے دودھ پتی دب سبحان اللہ. کئی سال میں جگہ جانے نا کہ پانی پتی نہ دودھ پتی دودھ پتی بڑے سیانے ہتھیں دی بنی ہوئی انجلی گسار کے پرن جا کے آہا ایسا فرمانے کہ مالکائی کی حکم فرما چلی الحقنا بہم ذریتہم. فرما جڑے مومن ایمان کامل اور اتباع کامل اور انہاں مومنوں دیا اولادا ایمان وچ انہاں دی اتباع کریں. سننا بس آخری چل جی ٹھیک ہے. ان کے توڑے اپنا اپنا نیت ہے لیکن میں اے توڑے ساری رات جاگر دے ملے دا مسئلہ ہے جڑا بیان کرنا ہے. یہ دلے نہ سمجھا تو سن کے دی لذت کئی عرصے تک محسوس کر سکتا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان. انہاں دیا اولادا ایمان وچ انہاں دی پیروی کرن. وہ اولادا جنہاں نے ایمان وچ عقیدے وچ اپنے ماں باپ دی پیروی کی تھی. واتبعتهم ذریتهم بایمان. اے بے ایمان ان سمجھنا بھائی بے ایمان ہے بے اعمال نہیں فرما بے ایمان ہے. ایدہ مطلب ہے کہ عقیدے وچ انہاں دے نال ان دا عقیدہ ملتا ہو رہے. سبحان اللہ.